خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ حمزہ کا فون آ رہا ہے، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی اول کلامنا واوسط کلامنا وآخر کلامنا۔ جو حضرات دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر قریب آ جائیں گے انشاءاللہ تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو بوڑھے ہیں معذور ہیں وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، ورنہ پھر قریب آ جائیں۔ صحابہ کی سنت یہ تھی کہ صحابہ کرام مل کر بیٹھتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس قدر مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے اوپر چادر ڈال دی جائے تو اس میں جھول نہ پڑے۔ تو جو حضرات باہر اور یہاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا قریب اور مل کر بیٹھیں، ورنہ پھر میرے ذہن میں گیپ آتا ہے۔ انسان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہزاروں مخلوقات بنائی ہیں، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ پسند انسان ہے۔ اس کا ایکو کم کر دیں۔ سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق اللہ کی انسان ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا کا جو نظام ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ نظام جس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، یہ سارا کا سارا سسٹم اور سارا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا، اور اللہ کا اصل تقاضا اور اصل مطالبہ بھی انسانوں سے ہی ہے۔ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں وہ انسان کی خادم ہیں، اور انسان کو اللہ نے مخدوم بنایا ہے، اور انسان کو اللہ نے مخدوم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسانوں کو اپنی قدرت بتاتا ہے، اپنے کارنامے دکھاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہیں نظر نہیں آ رہی دنیا کا نظام؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ اور کہیں کہہ رہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اور کہیں کہہ رہا ہے
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، کہیں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ زمین کو دیکھ، آسمان کو دیکھ، چرندوں کو دیکھ، پرندوں کو دیکھ، درندوں کو دیکھ، چوپایوں کو دیکھ، جنگلات میں رہنے والوں کو دیکھ، ہواؤں میں اڑنے والوں کو دیکھ، پانی میں تیرنے والوں کو دیکھ، جنگلات کی ہزاروں مخلوقات کو دیکھ، سمندر کے اندر تیرنے والی رنگ برنگی مچھلیوں کو دیکھ، اور زمین پر چلنے والے سانپوں اور درندوں کو دیکھ، اور انسانوں کی الگ الگ صورتوں کو دیکھ، آسمان سے برستا بادل بھی دیکھ، زمین سے نکلتے غلے بھی دیکھ، زمین پر جو ہم نے پہاڑوں کو لگایا ہے، ان پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا ہے اور کیلوں کی طرح زمین میں دفن کیا ہے۔ جو یہ پہاڑ تم کو نظر آ رہے ہیں، جتنے تم کو یہ زمین پر نظر آتے ہیں، اتنے ہی ہم نے ان کو زمین کے اندر بھی دھسایا ہے، اور آسمان سے جب بارش کے قطرات نازل ہوتے ہیں، ان بارش کی بوندوں کے ساتھ فرشتوں کو اتارتے ہیں، اور جو بارش کی بوند ایک بار زمین پر گرتی ہے، ہم دوبارہ ایسی ہزاروں سینکڑوں کروڑوں بوندیں زمین پر گراتے ہیں، اور انسانوں کے لیے اس میں سے غلے نکالتے ہیں۔ بیج تم ڈالتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم بیج ڈالتے ہو، اس میں سے ٹماٹر کو لال رنگ دینے والے ہم ہیں، اور مرچی کو ہرا کلر دینے والے ہم ہیں، دوسری سبزیوں کو گرین بنانے والے ہم ہیں، اور رنگ برنگے پھول کھلانے والے ہم ہیں، یہ درختوں کو تناور بنانے والے ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی قدرت بتاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں ہماری یہ قدرت نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا کوئی ہے جو ایسی قدرت بتا سکتا ہے اور ایسا نظام چلا سکتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو کہتا ہے ان سب کے دیکھنے کے بعد، ان سب کے سمجھنے کے بعد، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے۔ زمین کے اوپر دن کا آنا، رات کا جانا، سورج کا چمکنا، چاند کا ٹمٹمانا، ستاروں کا جھلملانا، بادل کی گرج اور بجلیوں کی کھنک، اس میں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں عقل مندوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو کہتا ہے متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے چوپایوں کے لیے بنایا ہے۔ ڈارون نے نظریہ پیش کیا تھا، تھیوری پیش کی تھی کہ انسان پہلے بندر تھا۔ ڈارون نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا۔ جس طریقے سے بندر اچھل کود کرتے ہیں نا، ویسے ہی انسان بھی اچھل کود مچاتا ہے، تو شاید اس کو لگا ہوگا کہ انسان پہلے بندر تھا، تو اس نے یہ تھیوری اور یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں تھیوری آف ایولیوشن، نظریہ ارتقاء، کہ دھیرے دھیرے پھر انسان کی آنکھیں بنی انسانوں جیسی، پھر ناک، اور جیسے جیسے انسان مرتے گئے اپنے آپ یہ پھر بندر سے انسان بن گیا۔ یہ تو بات صحیح ہے کہ پہلے بندر انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک لوگوں کو اور ایک جماعت کو بندر بنا دیا۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے وہ سارے بندر بھی مر گئے، بعض مفسرین نے لکھا ہے 3 دن میں، بعض نے کہا اس سے زیادہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حرکتوں پر انسان کو بندر تو بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی بندر کو انسان نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے اشرف مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بندروں کے لیے زمین آسمان کا نظام نہیں چلائے گا۔ وہ اتنے مقرب اور مقدس اور اتنے عظیم اور معزز نہیں ہیں
اس زمین پر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو فضیلت بخشی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو تکریم اور شرف عزت بخشا ہے تو صرف انسان کو بخشا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو شرف اور عزت بخشا ہے۔ ہم نے آدم کی اولاد کو یعنی بنی نوع آدم کو اور انسانیت کو شرف عزت بخشا ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا؟ انسان کی تخلیق کو اور اس کے کریشن کے جو مرحلے کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب وار بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے بیان کیا ہے جب انسان کا زمین پر کوئی وجود نہیں تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ انسان جو تو بڑا اکڑتا ہے، اکڑ کے زمین پہ چلتا ہے، بڑائی کے بول بولتا ہے، تکبر کے جملے بولتا ہے، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقیاں کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا بہتر سمجھتا ہے۔ انسان تجھے معلوم ہے تیری حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، زمانے میں زمین کے اوپر انسان کا کوئی نام و نشان نہ تھا، ہم نے تجھ کو بنایا اور اپنی حیثیت بھی سن لے، کس سے بنایا؟ اچھلنے والے پانی سے بنایا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، باپ کی پشت سے نکال کر تجھ کو ماں کے رحم میں ہم نے ٹپکایا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا تجھے بھول گیا تو کہ تجھے باپ کے پیٹ سے نکال کر ماں کی رحم میں ڈالنے والے بھی ہم ہیں۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ قرآن کہہ رہا ہے کیا تم یہ جو انسان تمہیں نظر آ رہے ہیں ایسا کوئی بنا سکتا ہے؟ اور کیسا پیارا انسان بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تجھ کو دو آنکھیں نہیں دے دی جن سے چکر مکر ٹکر ٹکر تاکتا ہے؟ یہاں بھی دیکھتا ہے وہاں بھی دیکھتا ہے، جو نہیں دیکھنا ہے وہ زیادہ دیکھتا ہے، جو نہیں دیکھنا ہے وہ زیادہ دیکھتا ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا، ایک زبان بھی دی ہے لیکن 100 کے برابر ہے، اتنی نظر آتی ہے لیکن باتیں اتنی کرتا ہے۔ وشفتین، اور تجھے خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے 2 ہونٹ بھی دیے ہیں جو تیری زبان کو چھپاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کم بول۔ الم نجعل لہ عینین، آنکھیں نہیں بنائیں، آنکھوں کو دیکھتا نہیں کہ اس کے نظام میں کیسا ہم نے اس کو بنایا ہے، پھر بھی جو نہیں دیکھنا ہے وہ دیکھتا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں کو جھکاؤ، یہ کہتا نہیں اوپر دیکھو۔ ہم کہتے ہیں دائیں بائیں نہ دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو، حرام چیزوں کو نہ دیکھو، یہ ادھر ادھر اور حرام چیزیں دیکھتا ہے۔ اس اللہ کی زمین پہ چل کر، اس اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کر، اور رزق کے بننے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ انسان ایک گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی زندگی کے کھائے ہوئے سارے رزق کی حرام خوری اور نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے بیٹے تھے اور شہزادے تھے، اس کا ایکو بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ اگر تجھ کو گناہ کرنا ہے، تیرے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے تو میری باتوں کا تھوڑا سا جواب دے دے، میری باتوں کا چند جوابات دے دے، اور یہ کام اگر تو کر سکے تو گناہ کر لے۔ ایسی سلطنت میں چلا جا اور ایسی جگہ چلا جا جو اللہ کی زمین نہ ہو، اور ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے اللہ تعالی دیکھ نہ رہا ہو، اور پھر یہ بتا دے کہ مرنے کے بعد اس اللہ کو کیا جواب دے گا، یہ بتا دے
جہاں کرے گا وہ زمین بھی اللہ کی ہوگی، جس کے ساتھ گناہ کرے گا وہ بھی اللہ کی بندی ہوگی، اور جو گناہ بھی کرے گا یہ چھپ کر کرے گا، یہ بہت زیادہ ہو گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی زمین ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے، کام بگاڑو نا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہ زمین سے جا سکتا ہے، نہ اللہ کی سلطنت سے بھاگ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اتنا محتاج ہے، نہ اللہ کی نگاہوں سے چھپ کر گناہ کر سکتا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا پھر تو گناہ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ بندہ گناہ کرے۔ کیوں؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور دل کے اندر جو سینے چھپاتے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ دل میں گناہ کا خیال آتا ہے، کسی کو معلوم پڑتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہم کو بنانے والا ہے، اور اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان ارادہ کرتا ہے گناہ کا، اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اور اس ارادے کے بعد جب گناہ کرتا ہے، روایات میں آتا ہے چند گھنٹوں تک فرشتے اس گناہ کو نہیں لکھتے، کیا پتہ توبہ کر لے، کیا پتہ توبہ کر لے، لیکن ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی اتنی بڑی زمین پر چل کر، اللہ کا رزق کھا کر، اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کے بعد، اس کی آنکھوں کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد، اس نے کانوں میں جو قوت دی ہے وہ استعمال کرنے کے بعد، پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ نافرمانی کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ جوانی میں زیادہ ہوتا ہے، جوانی کے دنوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اب انسان کو اپنی قبر نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے انسانوں پر نظر رحمت نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ وہ جنت میں جائیں گے۔ ان میں سے ایک الثیب الزانی، بڈھا زانی، کہ بڑھاپے میں بھی گناہ کا کھوٹ نہیں نکل رہا ہے، بڑھاپے میں بھی بد نظری کرتا ہے، بڑھاپے میں بھی زنا کی پلاننگ کر رہا ہے، اور فرمایا کہ ایسا آدمی اور بے رحم بادشاہ، ظالم بادشاہ، کہ گناہ کی پلاننگ کر رہا ہے یہ، اور تو زندگی گزر جائے 60-70 سال کی، اور اس کے بعد انسان توبہ نہ کر سکے، یہ کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ اور انسان کی زندگی کیا ہے؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، جب انسان قیامت کے دن اپنی زندگی کی طرف دیکھے گا تو کہے گا کہ اوہو، یہ تو میں ایک صبح ایک شام گزار کر آیا ہوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ابھی جوانی تھی، ابھی جوانی کی مستیاں تھیں، ابھی جوانی کا نشہ چڑھا ہوا تھا، اب بڑھاپا آیا، انسان کہتا ہے کہ کیا کریں، پتہ ہی نہیں چلا میں مرنے والا ہوں۔ ہم تو اس دھوکے میں جی رہے ہیں کہ ہم جینے والے ہیں، ہم تو اس دھوکے میں جی رہے ہیں کہ ہم جینے والے ہیں۔ زندگی کا ہر آتا جاتا سانس انسان کو موت کے قریب کر رہا ہے، ہر آتا جاتا سانس۔ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی کاؤنٹنگ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی جو کوئی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دکھلا دے گا، اور ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کرے گا اللہ اس کو دکھلا دے گا۔ اور انسان کیا کہے گا اپنی نیکیاں اور اپنے اعمال نامے کو دیکھنے کے بعد؟ ما لہذا الکتاب، اوہو، یہ میرا نام اعمال ہے، یہ میرا اعمال نامہ ہے،
اللہ اکبر، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ایسا ہی ہے نا، ووجدوا ما عملوا حاضرا. اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ کیا سب سامنے آئے گا، اور کہے گا یہ میرا نام اعمال نامہ ہے. ارے وہ جو میں نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے جو کسی کی غیبت کی تھی وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے جو کسی کو دھوکہ دیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے جو کسی کی زمین ہڑپی تھی وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے کسی کے 1 روپے رکھے تھے، 54 رکھی تھی، اللہ تعالیٰ کہے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے. ذرہ برابر بھی نیکیاں ہوں گی وہ بھی لکھی ہوئی ہوں گی، ذرہ برابر بھی برائی ہوگی وہ بھی لکھی ہوئی ہوگی. تو انسان کہتا ہے کہ مرنے والے تھے پتہ ہی نہیں چلا. اللہ کہتا ہے اچھا کیسے پتہ نہیں چلا؟ آنکھیں کمزور نہیں ہو، ہم تو مرنے سے پہلے نشانیاں بھیجتے ہیں، موت کے آنے سے پہلے نشانیاں بھیجتے ہیں. تیرا ابا نہیں مر گیا، اماں کا انتقال نہیں ہو گیا، چچا چچی نہیں چلے گئے، دوست احباب کے جنازے نہیں اٹھ گئے، تیرے جوان دوست تو نے نہیں دیکھا کہ ان کو تو نے قبرستان اتار کر آیا اور ان کی ہڈیاں بوسیدہ نہیں ہو گئی قبروں کے اندر؟ کیا تجھے یاد نہیں ہے؟ کیسے کہہ رہا تھا؟ کیا تیری آنکھوں کی سماعت کمزور نہیں ہو گئی تھی؟ کیا تیرے کانوں نے کم سننا شروع نہیں کر دیا تھا؟ کیا تیرے منہ سے دانت نہیں گر گئے تھے؟ کیا تیرے ہاتھوں میں راشا نہیں آ گیا تھا؟ کیا تیرے قدموں کی لڑکھڑاہٹ نے تجھے نہیں بتایا تھا؟ کیا تیری زبان کی لڑکھڑاہٹ نے تجھے نہیں بتایا تھا؟ کیا تیری بدن کی کپ کپی نے تجھے نہیں بتایا تھا؟ کیا تیری بھولنے کی عادت نے تجھے نہیں بتایا تھا؟ کیا تیرے ہونے والے سفید بالوں نے تجھے نہیں بتایا تھا کہ تیرا بڑھتا ہوا ہر قدم یہ زندگی نہیں ہے، یہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے؟ داغ دہلوی ایک شاعر گزرا ہے، داغ سے پوچھا، داغ نے اپنے اشعار میں کہا ہے ہوش و حواس تاب و تواں تو جا چکے، ہوش و حواس تاب و تواں تو جا چکے، داغ ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا، ہوش و حواس تاب و تواں جا چکے، ہوش و حواس تاب و تواں جا چکے، طاقت ختم ہو گئی، ہوش و حواس چلا گیا. داغ کہتا اب ہم بھی جانے والے ہیں، یہ سارا سامان چلا گیا. غالب دہلی کی سڑکوں پر کہیں پھر رہا تھا، منچلے نوجوان غالب کو ملے، غالب کی کمر جھک گئی تھی. غالب سے نوجوانوں نے کہا چچا یہ کمر جھکا کر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ مذاق اڑانے لگے. غالب نے کہا شباب ہاتھ سے جاتا رہا پتہ نہ چلا، شباب ہاتھ سے جاتا رہا پتہ نہ چلا، اسی کو ڈھونڈتا ہوں کمر جھکائے ہوئے. شباب ہاتھ سے جاتا رہا پتہ نہ چلا، جوانی گئی پتہ بھی نہیں چلی، ابھی تو مستیاں کر رہا تھا، ابھی تو خواہشات کو پورا کر رہا تھا، ابھی تنہائی میں جانے کے بعد گناہوں پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا. لڑکی کو دیکھتا تھا تو جی چاہتا تھا ایک بار دیکھوں، تو دیکھنے کی چیز ہے 1000 بار دیکھوں، یہ دل کی کیفیت تھی. لیکن جیسے ہی بڑھاپا آیا خواہشات مٹ گئیں. عربی کا شاعر کہتا ہے ایسا افسوس ہوتا ہے بڑھاپے میں، ان سفید داڑھی والوں سے پوچھو، یہ چاہتے ہیں کاش ہے وہ جوانی کا ایک دن لوٹ آئے جب پسینہ بھی گلاب ہوا کرتا تھا. یہ کہیں گے کہ نہیں وہ جوانی کا دن واپس نہیں آ سکتا. عربی کا شاعر کہتا ہے فَيَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَيَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمُشِيبُ. اوہو ایک لمحہ اگر جوانی کا لوٹ آتا نا، ایک لمحہ، ہائے کاش یا لیت الشباب یعود یوما، ایک لمحہ لوٹ آتا
فَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمُشِيبُ، میں اس کو بتاتا کہ میرے ساتھ بڑھاپے نے کیسا کیسا رنگ دکھایا ہے اور کیا میرے ساتھ زمانے نے مجھ پر ظلم اٹھائے ہیں۔ تو یہ اس کے دھوکے میں نہ رہیں۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِاللَّهِ الْغَرُورِ، تم کو دنیا کی زندگی اور دنیا کا ساز و سامان یہ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے۔ جوانی بھی دھوکہ، طاقت کا دھوکہ، مال کا دھوکہ، علم کا دھوکہ، صلاحیت کا دھوکہ، اسباب کا دھوکہ، کیسا دھوکہ، اور کس کو دھوکہ لگ رہا ہے؟ لکھ پتی کروڑ پتی کو دھوکہ لگ رہا ہے۔ ارے خدا کے بندے، قارون کا خزانہ یاد ہے تجھے قارون کا خزانہ یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور انسان اتنا بدبخت ہے، اتنا بدبخت ہے اور اتنا کم بخت ہے اللہ تعالیٰ سے، جس انسان کے اندر مال کی حرص اور مال کی لالچ آ جاتی ہے، وہ انسان کہتا ہے کہ نہیں، مجھے لکھ پتی کروڑ پتی نہیں بننا، مجھے قارون بننا ہے۔ انسان کہتا ہے مجھے قارون بننا ہے۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، انسانی نفسیات کو اور ہیومن سائیکولوجی کو قرآن مینشن کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ایسا یہ انسان اپنی تمنا کرتا ہے، قارون کا خزانہ چاہتا ہے۔ روایات میں آتا ہے قارون کا خزانہ ایسا تھا کہ ایک اس کے خزانوں کی چابیاں خچروں پر، ایک نہیں 70 خچروں اور اونٹوں پر لدا کرتی تھی، لیکن بے وقوف تھے وہ لوگ۔ خدا کی قسم اگر قارون کو معلوم پڑ جائے اس ٹیکنالوجی والی امت کے پاس ایک ATM کارڈ ہے، اس سے زیادہ دولت اس کے ATM میں آ جاتی ہے، تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، کیا لوگ ہیں یہ۔ اور وہ قوم عاد اور قوم سمود کا حال اللہ تعالیٰ نے بتایا، کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، عجیب حال تھا، اپنے ناخنوں سے وہ گھروں کو تراشتے تھے اور اپنے محلات کو وہ ناخنوں سے تراش کے بناتے تھے، اور اس کے بعد ان کے ناخن استعمال ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے، وہ جب ہماری بلڈنگوں کو دیکھیں گے، عالیشان عمارتوں کو، کہیں گے ہماری ٹیکنالوجی کوئی نہیں تھی، اس امت کی ٹیکنالوجی دیکھو۔ تو جس چیز کی ہم تمنا کر رہے ہیں، جن نعمتوں کی، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو بڑی نعمت ملی تھی، بڑی دولت ملی تھی، اللہ کہہ رہا ہے ان کا حال بھی دیکھو، کیا ہوا ان کا حال؟ كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، جب ہم نے ان کو اٹھا کر پٹکا ہے اور زمین پر جب وہ پڑے ہیں، یوں معلوم ہو رہا ہے كأنهم أعجاز نخل خاوية، کھوکھلے کھجور کے پڑے ہوئے تنوں اور درختوں کی طرح ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اس امت سے، دیکھ رہے ہو تمہیں کوئی قوم عاد کا بندہ نظر آ رہا ہے؟ ان کے جیسا لمبا کوئی نظر آ رہا ہے؟ ان کا نشان تمہیں نظر آ رہا ہے؟ ان کی عمارتیں، ان کی بلڈنگیں، ان کی طاقتیں، ان کی قوت، جو قوم اپنی طاقت اور اپنی قوت کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نا، ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ 100 سال کے بعد ایسی قوم لائے گا اور ایسی امت آئے گی کہ وہ ہماری ٹیکنالوجی کا کہے گی یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس سے زیادہ ٹیکنالوجی کا دور اب آیا ہے۔ زمانہ جیسے جیسے ترقی کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اپنی نشانیاں دکھاتے جائیں گے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم کائنات کے اندر، زمین کے اوپر انسانوں کو اپنی قدرت دکھائیں گے اور اس کے اپنے اندر بھی دکھائیں گے کہ دیکھ ہماری نشانیاں یہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کھلتی چلی جائیں گی اور اللہ کا ظہور، اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا چلا جائے گا۔ انسان اس دھوکے میں نہ رہے کہ ہم بہت ہائی ٹیکنالوجی والے ہیں، کچھ نہیں۔ تو انسان کہتا ہے کہ مجھے قارون جیسا خزانہ چاہیے، اللہ کہتا ہے نا، مت مانگ، تو بھی دھسا دیا جائے گا، تو بھی بری موت مرے گا۔ اگر تجھے تمنا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے تمنا کر عافیت والے مال کی، اور جب انسان مرے گا تو انسان کہے گا ہلک عنی سلطانیہ ما اغنا عنی مالیہ یا لیتہا
کانت القاضیہ، اللہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اوہو اچھا بہت گن گن کے رکھا کرتا تھا نا، الذی جمع مالا وعددہ، کیا انداز ہے اللہ کا، انسان کو کیسے اللہ پن کر رہے ہیں اور چبھا رہے ہیں کہ دیکھ تیرا انداز و تیرا مزاج دیکھ، الذی جمع مالا وعددہ، وہ انسان جو اپنے مال کو جمع بھی کرتا تھا، اس کے بعد روز تجوری کھول کے گنتا تھا، اچھا 1 لاکھ باقی ہیں، اچھا سیف ہے، پھر گنتا تھا دوسرے دن، یحسب، اور کیا گمان کرتا تھا، یحسب ان مالہ اخلدہ، اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہا ہے، اور انسان کیا سوچتا تھا، ہمیشہ میرا مال باقی رہے گا، اللہ کہہ رہا ہے کلا، کیا انداز ہے، کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ انسانوں کو بتانے کے لیے ہے کہ جس مال کے نشے میں، جس مال کے دھوکے میں تو پڑا ہوا ہے، یہ باقی نہیں رہے گا۔ اور ہم جس کے پیچھے دیوانے ہوئے ہیں نا، جس دنیا کے پیچھے ہم دیوانے ہوئے پڑے، دیکھو دنیا ضرورت کی چیز ہے، مقصد نہیں ہے، ہم نے اس کو مقصد بنایا ہے۔ خدا کی قسم اس دنیا نے بڑوں کو نہیں چھوڑا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے فتنے سے بچائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ تمہارے لیے یہ دنیا بہتر نہیں، آخرت اس سے زیادہ بہتر ہے، آخرت اس سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ہم لوگ پتہ نہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہر مرنے والے کو دیکھ کر انسان یہ سوچتا ہے مجھے نہیں جانا، جو گیا اسی کو جانا ہے۔ جب تک موت اپنے اوپر نہیں آتی انسان ہی سوچتا اس کو ہی جانا ہے۔ موت سے بڑا عبرت کا انسان کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس مرنے والا ہی مرے گا اور ہم نہیں مریں گے، جو مرا وہ اس کو ہی مرنا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس روئے زمین پر جو کوئی بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کل من علیہا فان، زمین میں جو بھی ہے ہر چیز کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف اللہ کی ذات رہنے والی ہے، صرف اللہ کی ذات رہنے والی ہے۔ تو بھائی جب اس دنیا میں نہیں رہنا زیادہ، یہ کیا ہے، یہ کرائے کا گھر ہے، یہ کیا ہے، یہ ہر دنیا میں آدمی کرائے کے گھر کو عیب سمجھتا ہے، ارے بھائی کیا بتائیں کرائے کا گھر ہے، نہ جانے اس سے کب نجات ملے گی۔ لیکن صحیح بات یہ کہ دنیا کرائے کا گھر ہے۔ جس مکان میں آپ کے ابا رہتے ہیں کبھی ان کے ابا رہا کرتے تھے، اور جس مکان میں تم رہتے ہو کبھی تمہاری اولاد رہے گی اور وہ کہے گی ہمارے ابا بھی رہتے تھے۔ تو جب دنیا انسان کا یہ مستقل اور دائمی گھر نہیں ہے، بلکہ دنیا انسان کا عارضی گھر ہے، اور اس کو سمجھایا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر یا سڑک پار کرنے والا اور انجان راہگیر، ایسے رہو دنیا میں۔ لیکن ہم کیسے رہتے ہیں؟ دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا، جبکہ یہ اسٹیشن ہے، یہاں سے گزر جانا ہے۔ یہ دنیا اسٹیشن ہے، تھوڑی دیر کا قیام ہے۔ اسٹیشن پر سجاوٹ کرنے والے کو عقل مند نہیں کہا جاتا، دنیا کو سجانے والے کو بھی عقل مند نہیں کہا جاتا۔ حضرت عطار، اور دنیا میں جس انسان کا دل جتنا زیادہ لٹکتا ہے اور اٹکتا ہے، اس کی روح اتنی سختی سے نکالی جاتی ہے۔ جو بھی کرنا ہے کر لے، آخر موت ہے، جو بھی کرنا ہے کر لے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت انسان سے ٹالی نہیں جائے گی، ایک لمحے کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، انسان کے پاس جب یہ موت آئے گی، انسان کہے گا ایک تھوڑی سی مہلت دے دینا، ذرا بیوی بچوں سے ملاقات کر کے آ جاؤں،
دوسری بیوی بھی ہے، اس سے بھی ذرا دوسرے شہر میں جا کر ملاقات کر کے آ جاؤں. ہاں ہوتی ہے لوگوں کی دوسری بیویاں، دوسری بیوی رکھنا عیب نہیں ہے، تو دونوں سے چاہے گا کہ ملاقات کر کے آ جاؤں، ورنہ اللہ سوال کرے گا ایک سے ملاقات کی تو دوسرے سے اب کہے گا اب کوئی ٹائم نہیں ہے تیرے پاس. فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف اور آخری منزل کی طرف اب تجھے ہم لے کر جانے آئے ہیں. لا یستاخرون ساعتا، وہ تو چھوڑ دو، اب کہے گا صدقہ دینا چاہتا ہوں مسجد کے اندر، کہے گا اب چانس نہیں ہے، اب ٹائم نہیں ہے. اچھا ایک نماز 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، سب زندگی میں پڑھ لیا. اس کے بعد جب موت آ جائے گی انسان اللہ کے پاس جائے گا، مرنے کے بعد اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ وقال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ ایک چانس دے دینا، دنیا کے اندر بڑے معاملات اور جھمیلے چھوڑ کر آیا ہوں اور وہ سب نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں اعمل صالحا فیما ترکت، نیک اعمال کروں گا. اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، بس ختم، اب نہیں، کہہ دیا سب باتیں ہیں تیری. پھر جائے گا پھر وہی کرے گا جو نہیں کرنا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے اور انسان آسائشیں چاہتا ہے، انسان آسائشیں چاہتا ہے. سفر میں کبھی بھی آرام نہیں ملا کرتا. میں 2 دن تک نہیں سویا تھا، آج سویا ہوں 11 گھنٹے. سفر میں مشکلات ہوتی ہیں، کھانا موافق نہیں ملتا، بستر موافق نہیں ملتا، حالات آتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا، مجھے تو سب اچھا ملا ماشاءاللہ. ہاں آپ یہ مت سمجھیے گا بھائی اعجاز کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، ماشاءاللہ. انسان کو مشکلات اسی لیے فرمایا کہ السفر کالسقر، یہ تو عذاب کا ٹکڑا ہے سفر. حالات اور تو زندگی ایک سفر ہے اور یہ گزرگاہ ہے، یہ رہائش گاہ نہیں ہے. یہ دنیا کا میلہ لگا ہوا ہے اور قومیں آتی ہیں دنیا کے اسٹیج پر اور اپنے اپنے جلوے اور اپنے اپنے میلے دکھا کر جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی قوم سبا کے حالات بتاتا ہے، کبھی بنی اسرائیل کے واقعات بتاتا ہے، کبھی قوم عاد کے حالات بتاتا ہے، کبھی قوم سمود کے حالات بتاتا ہے، کبھی یہود و نصارہ کے حالات اور واقعات بتاتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ ان کے قصوں میں ہم نے بڑی عبرت رکھی ہے عقل مندوں کے لیے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الالباب، ہم نے بڑی عبرت رکھی ہے. ہم ان کو نعمتیں دے رہے تھے، وہ نالائق ہوتے جا رہے تھے. تم پر بھی اپنی نعمتیں برساتے جا رہے ہیں اور ہم اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر اس کے باغی بنتے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان والا دنیا کے اندر الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، بخاری کی روایت ہے. حضور نے فرمایا کہ دنیا انسان کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. ہم کہتے ہیں یار ٹاٹا کو ملا، باٹا کو ملا، امبانی کو ملا، برلا کو ملا، عبداللہ کو کیوں نہیں ملا، عبد الرحمن کو کیوں نہیں ملا؟ عبداللہ عبد الرحمن کو نہیں ملے گا اتنا، اور جس کو مل گیا تو سوچئے اس کی رسی اللہ تعالیٰ نے ڈھیلی کی ہے. اب اللہ تعالیٰ مال دے کر آزمائے گا کہ اس مال کو کہاں لگاتا ہے، صحیح جگہ لگاتا ہے یا غلط جگہ لگاتا ہے. اور مال آنے کے بعد شراب سے زیادہ بیکار نشہ مال کا نشہ ہوتا ہے. انسان کا بول بدل جاتا ہے، لہجہ بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے، عادتیں بدل جاتی ہیں، رویہ بدل جاتا ہے، نظریہ بدل جاتا ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے. انسان پھر زمین سے 6 فٹ اوپر رہتا ہے، اس کو دوسرے انسان نظر نہیں آتے، کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے دنیا کے فریب سے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا میرا پسندیدہ شعر ہے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. یہ خزاں ہے بھائی، یہ بہار نہیں ہے. اور انسان کو جب دھوکہ لگتا ہے تو برے کو اچھا، اچھے کو برا، دن کو رات اور رات کو دن، سراب کو صحرا اور صحرا کو سراب اور سمندر کو پانی اور پانی کو سمندر اور ریت کو سمندر سمجھتا ہے.
اور جنگل کو منگل سمجھتا ہے اور دھوکے کو اپنا فائدہ اور نقصان کو فائدہ اور فائدے کو نقصان سمجھتا ہے، خیر خواہ کو بدخواہ، مصلح کو اپنا غیر مخلص سمجھتا ہے، ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، ابا کی باتیں غلط نظر آتی ہیں، مولویوں کے جملے غلط نظر آتے ہیں، دینداروں کی باتیں غلط نظر آتی ہیں، ہر کچھ، پھر وہ اپنی سوچ سے چلتا ہے، ان کو کیا پتہ ہے، ابا کچھ کہہ دیں تو برا لگتا ہے، ان کو کیا پتہ ہے، آپ کو کیا پتہ ہے، یہ زمانہ بہت آگے نکل گیا، آپ کو کیا پتہ ہے، بیٹا زمانہ آگے نکل گیا، تو باپ سے زیادہ آگے نہیں نکلا، اس کو لگتا ہے کہ ابا بھی دو ٹانگ کا، میں بھی دو ٹانگ کا، ابا کی بھی دو آنکھیں، میری بھی دو آنکھیں، اس لیے کوئی فرق نہیں ہے مجھ میں اور ابا میں، اس لیے ابا کی نہیں ماننی، ابا کو کیا پتہ ہے، ابا تو پرانے آدمی ہیں، دھوکہ لگتا ہے، یہ نشے میں آ جاتا ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کی حسرتیں اور اس کی تمنائیں باقی رہتی ہیں، بہت زیادہ باقی رہتی ہیں۔ میرا پسندیدہ شاعر ہے غالب نے کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، انسان کہتا ہے یہ کیوں نہیں ملا، وہ کیوں نہیں ملا، یہ کیوں نہیں ملا، یہ بھی رہ گیا، وہ بھی رہ گیا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی، کاش 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 یہ ہوتا۔ اسی لیے غالب مرتے مرتے کہہ گیا، اور غالب کی مزار پہ لکھا ہوا ہے، غالب کی مزار پہ لکھا ہوا ہے، میں گیا ہوں اس کی مزار پہ دلی میں، اس کی مزار پہ شعر لکھا ہوا ہے، مر گیا غالب مگر یاد آتا ہے اس کا ہر بات پہ یوں کہنا، جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، غالب پھر بھی مرتا، غالب کی قبر پھر بھی بوسیدہ ہوتی، ان قبرستانوں سے پوچھو اور ان میں اجڑی ہوئی قبروں سے پوچھو، ان ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی قبروں اور ان کی مٹیوں سے پوچھو، ان میں سڑنے والی ہڈیوں سے پوچھو، کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا، مر گئے، مٹی میں مل گئے۔ یہی حال ہمارا بھی ہوگا، قبر میں ڈالا جائے گا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے جب کبھی دل دنیا کی طرف مائل ہونے لگے، 10 منٹ بیٹھ کر اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک اور غسل دیے جانے سے لے کر قبر میں اتارنے تک اور اس کے بعد مٹی کے اندر جانے تک اور سوال و جواب سے لے کر حشر تک کے اپنے بھی منظر کو سوچ اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے بھی حالات اور منظر کو سوچ، تجھ پر تیری حقیقت کھل جائے گی، اکڑ مکڑ جکڑ پکڑ سب نکل جائے گی، سب لائن پہ آ جائے گی گاڑی۔ جی ہاں، تو دنیا کی تمنا میں اپنے آپ کو برباد نہ کریں اور اس کے پیچھے اتنے پاگل نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے رزق، اس کے مقدر میں جتنا رزق ہے وہ مل کر رہے گا۔ ملک الموت سے کو لوگ کوستے ہیں، ارے موت آ گئی، موت آ گئی، وہ کہتا ہے بھائی موت کیوں نہ آتی، نہ تیرا ایک گھونٹ پانی بچا تھا، نہ ایک دانہ دنیا میں بچا تھا، نہ ایک سانس باقی تھی، میں نے اپنا کام ٹائم پہ کیا ہے۔ تو ایسی دنیا کے چکر میں پڑ کے کیا فائدہ جس نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا۔ کیسے دھوکے میں ڈالا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، کان خادم مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی مسجد نبوی کے خادم تھے بڑے غریب، لباس ایک تھا، وہ مسجد آتے تو بیوی کے پاس کپڑا نہیں ہوتا، اور جب وہ گھر جاتے تو بیوی اس کو پہن کر نماز پڑھتی تھی، ایسی غربت کا عالم تھا۔ حضور کے پاس جاتے ہیں، حضور دعا کر دیجئے پیسہ آ جائے، حضور کہتے ہیں ٹھیک، حضور دعا نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں دعا کر دیجئے مال آ جائے، حضور پھر دعا نہیں کرتے، تیسری چوتھی دفعہ میں جب حضور نے دعا کی ہے، مسجد نبوی کے حاضر باش صحابی، اگر مجھے مال مل گیا، قرآن نے ان کے الفاظ کی منظر کشی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے مال مل گیا لَنَصَدَّقَنَّ وَكُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، میں سب کو، ہر حق والے کو اس کا حق دوں گا، اور صدقات کروں گا، خوب خیرات کروں گا، نیکی کے کاموں میں پیسے خرچ کروں گا۔ ان کی تمنا یہ ہے، ان کے دل کے جذبات یہ، مال آنے سے پہلے یہ تمنا ہے۔ حضرت ثعلبہ نام ہے ان کا، کیا نام ہے؟
حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمنائیں بڑی نیک ہیں اور انسان یہی کرتا ہے، مال آنے سے پہلے مال آ گیا، فلاں مسجد کو اتنا دوں گا، فلاں مدرسے کو اتنا دوں گا، اتنا صدقہ کروں گا، اتنا خیرات کروں گا، مال آتے ہی ظالم کی نیت بگڑ جاتی ہے، پھر سب جیب میں جائے گا۔ ایسے ایسے چالاک پڑے ہیں دنیا میں۔ ایک آدمی تھا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میری 1 ایکڑ زمین ایک علاقے میں ہے، بیٹا میں چاہتا ہوں کہ اس کو بیٹوں کو پیسے نہیں دینے تھے، بیٹے اس کے نکمے ہوں گے یا جو بھی ہو، اس نے ارادہ کیا تھا کہ بچوں کو پیسہ نہیں دوں گا میں، یہ بہت نالائق ہیں۔ تو بچوں نے کہا پاپا پھر آپ اس زمین کا کیا کریں گے؟ کہا بیٹا سب کچھ ایشور کے راستے میں دے دوں گا، دان کر دوں گا، خیرات کر دوں گا۔ بچوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، ہمارا باپ تو بڑا دانی نکلا۔ وہ باپ بھی باپ تھا، وہ باپ بھی جھوٹوں اور مکاروں کا بھی باپ تھا۔ اس نے کیا کیا، 1 ایکڑ زمین اور ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ۔ اچھا وہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا اور دھوکہ بھی دے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن وہ دانی بھی بن جائے گا، خیراتی بھی بن جائے گا، ثواب بھی اس کو ملے گا۔ ابھی سنتے جائیے پھر کیا ہوا۔ اس نے اس 1 ایکڑ زمین کی قیمت لگائی 10,000 روپے۔ کبھی سنا آپ نے 1 ایکڑ قیمت 10,000 روپے؟ کہیں مل رہی ہو تو مجھ کو فون کرنا، گجرات سے حمزہ سے پیسے لے لینا، وہ یہاں پیسے دے دے گا، میں اس کو دے دوں گا اگلے سال، کہیں اگر مل رہی ہو تو بتانا۔ تو 1 ایکڑ زمین کی قیمت اس نے لگائی 10,000 روپے، اور ایک کتے کا بچہ خریدا اس نے سستا۔ جو آدمی زمین خریدنے آیا تھا اس نے کہا کہ بھئی، اس نے زمین والے کو کہا کہ بھئی یہ زمین آپ کو لینی پڑے گی، لیکن شرط یہ کہ ساتھ میں کتے کا بچہ بھی لینا پڑے گا۔ اس نے کہا یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے، اب تک تو صرف زمین بیچ رہے تھے، اب 1-2 دن میں تمہارا پورا نظام بدل گیا، اور یہ کیا تماشا ہے، کتے کا بچہ میں کیا کروں گا، کہاں لے جاؤں گا اس کو؟ کہ نہیں لینا تو آپ کو پڑے گا، شرط ہے زمین تبھی ملے گی جب کتے۔ اچھا بولو کتے کی قیمت کیا ہے؟ بولا 1 کروڑ روپے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ نہیں سمجھے؟ ابھی سمجھو۔ زمین 10,000 کی، زمین کے ساتھ کتا خریدنا پڑے گا 1 کروڑ کا۔ تو اس کے مینیجر نے اس کو سمجھایا کونے میں لے جا کر، سر بات تو وہی ہے نا، زمین کے 1 کروڑ دو یا کتے کے 1 کروڑ دو۔ اس نے کہا بات تو صحیح ہے، کیونکہ اس کو زمین کی قیمت صدقہ کرنی تھی۔ اب بات سمجھ آئی حافظ سہیل کو؟ اب ہنسے وہ زور سے۔ اس کو زمین تو 1 کروڑ روپے صدقہ کیسے کرے گا، وہ خیرات کیسے کرے گا؟ تو اس کو زمین کی قیمت صدقہ کرنی ہے، تو اس نے زمین کی قیمت ہی کم کر دی 10,000 روپے، اور بچوں کو بتانا بھی ہے کہ میں نے سارے پیسے صدقہ کر دیے۔ تو بہرحال اس نے زمین خریدنے والے نے 1 کروڑ کا کتا خریدا اور 10,000 کی زمین۔ جیسے ہی وہاں سے وہ نکلا ایک فقیر نظر آیا، اس نے اس کو 10,000 روپے دے دیے اور اپنے مینیجر سے کہا کہ میرے بیٹوں کو بتا دو کہ میں نے زمین کی قیمت صدقہ کر دی ہے۔ اس کے مینیجر نے کہا ایسا چالاک آدمی میں نے نہیں دیکھا، ایسا چالاک آدمی۔ اور اس نے جا کر کہا، اس نے کہا واقعی ہمیں تو یقین نہیں آ رہا کہ ہمارے کنجوس باپ نے ایک اتنی بڑی زمین کی قیمت کیسے دان کر دی۔ صحیح کیا نا اس نے، بھائی کوئی غلط کام کیا اس نے زمین 1 کروڑ کی نہیں بیچی، 1 کروڑ کا کتا بیچا۔ اس نے منطق پڑھی ہوگی، ہاں یہ بات صحیح ہے، اس نے ضرور منطق پڑھی ہوگی۔ تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دینے کا موقع ہے، سب سے چھوٹی نوٹ کون سی ہے؟ 5 کا سکہ نہیں مل رہا، 10 کی نوٹ نہیں مل رہی ہے۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ تو ان صحابی نے جب مال آتا ہے تو ایسے ہی انسان بگڑتا ہے، پھر اپنے دماغ کے اندر مری مرغی اللہ کے راستے میں، مری مرغی اللہ کے راستے میں۔ ایک علاقے میں ایک آدمی کبھی امام صاحب کو دعوت دیتا ہی نہیں تھا، ایک دن اس نے مرغی بھجوائی بہترین فرائی کر کے اور تادی تل کر اور کچھ کا سالن بنا کر۔ امام صاحب بڑے حیران کہ یہ کنجوس آدمی اس نے آج مرغا کیسے بھیجا ہے۔ تو تحقیق میں پڑ گئے آخر مسئلہ کیا تھا۔ اس نے کسی سے بتا دیا تھا کہ اصل میں وہ مر رہی تھی اور بالکل مرنے کا عالم تھا، تو میں نے کہا کیا کروں، تو ذبح کر کے میں نے اس کو امام صاحب کو پوچھا۔ یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں، سڑا ہوا مال اللہ کے راستے میں۔ تو جب وہ صحابی حضرت ثعلبہ ابن حاتم، یا حاتم ان کا نام ہے، ذہن سے نکل رہا ہے پورا نام، حضرت ثعلبہ لیکن کنفرم ہے، حضرت ثعلبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے، 3 بار آ کے کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں دنیا کے چکر میں مت پڑ ثعلبہ،
حضور منہ پھیر لیتے ہیں. تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ میں اللہ کے رسول نے دعا کی اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما، یا اللہ ثعلبہ کے مال میں برکت عطا فرما، یا اللہ ثعلبہ کو دولت دے. حضرت اللہ کے رسول نے دعا کی. چند دنوں کے بعد حضرت ثعلبہ مسجد نبوی سے دور ہونے لگے اور مدینے کی حدود سے باہر نکلنے لگے. اب جس ثعلبہ کا دن رات مسجد میں گزرتا تھا وہ مدینے کے باہر پہنچ گئے، حضور کے ساتھ جمعہ میں بھی نہیں آ رہے ہیں، اور بکریاں اور بکریوں کے بچے، پھر ان کے بچے، نسلیں بڑھتی چلی گئیں. کتنی بھیڑیں، کتنے اونٹ اور کتنے جانور مل گئے، گھر بھی بن گیا، کپڑے بھی آ گئے، فراوانی ہو گئی. لیکن حضرت ثعلبہ غائب. اللہ کے رسول کہتے ہیں ثعلبہ کہاں ہے؟ صحابہ سے پوچھتے ہیں. تو اللہ کے رسول کو صحابہ نے کہا کہ حضور ثعلبہ تو مدینے کے حدود سے باہر چلا گیا. اچھا، جمعہ پڑھنے کبھی کبھی آتے تو پھر وہ بھی وہیں کہیں دور ہی جمعہ پڑھنے لگے. اللہ کے رسول نے حضرت ثعلبہ کے لیے آیتیں نازل ہوئیں، جمعہ کے خطبے میں آیت پڑھی، جا کر صحابی رسول نے اللہ کے رسول اور پھر کیا ہوا؟ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا. حضور نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حضرت ثعلبہ کے پاس صحابہ کو بھیجا. جب حضور نے صحابہ کو زکوٰۃ لینے کے لیے حضرت ثعلبہ کے پاس بھیجا ہے تو حضرت ثعلبہ کے الفاظ یہ تھے: افکر فیہا اما ہذہ الا جزیہ، مجھے تو یہ کوئی جزیہ نظر آ رہا ہے اور میں اس میں غور کروں گا، جاؤ. صحابہ گئے، حضور کو حالات سنائے. حضور نے کہا ویحک ثعلبہ، بڑی ہلاکت ہے، برائی ہے ثعلبہ کے لیے. اور قرآن کی آیت پڑھی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صدقہ کریں گے، لیکن مال آتے ہی ان کا انداز اور مزاج، ان کے بول بدل جاتے ہیں. حضرت ثعلبہ کو جا کر صحابہ نے کہا. حضرت ثعلبہ پریشان ہو گئے، پھر توبہ کی اور اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول، معافی مانگی. تو جب مال آتا ہے بڑے بڑے غافل ہو جاتے ہیں، بدل جاتا ہے انسان، پھر وہ بول نہیں رہ جاتا. پیسہ آ جائے گا نا حمزہ کے پاس 10 سال بعد، میں فون کروں گا، حمزہ بھائی میں بول رہا ہوں. ہاں کون؟ میں تو ان کا مینیجر بول رہا ہوں، آپ 10 منٹ کے بعد فون کریں، میں کوشش کرتا ہوں بات کرانے کی، ابھی سر میٹنگ میں بزی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے، ہمارے اور حافظ سہیل دونوں کے. جی ہاں، ہم لوگوں نے ان کو فون کیا تو ان کے خادم نے، پتہ نہیں خادم تھا یا خود تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا مینیجر بول رہا ہوں یا ان کا سیکریٹری بول رہا ہوں. وہی بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں سیکریٹری. تو ابھی تو وہ بزی ہیں، یا میری بات ہوتی ہے تو ہم آپ کا پیغام پہنچاتے ہیں. آدمی بڑا ہوتا ہے تو انداز بدل جاتا ہے، اسی لیے اپنے انداز کو مت بدلیے. انسان کی صفت یہ ہے، انسان کے اندر عاجزی اور عبدیت اس کو زیب دیتی ہے. اکڑنا مکڑن الکبر ردائی، اللہ کہتا ہے کہ یہ تکبر یہ میری چادر ہے، انسان اس کو اوڑھتا ہے، میں اس کو کھینچ لیتا ہوں اور پھاڑ دیتا ہوں. انسان کی حیثیت کیا ہے؟ پانی کا گندا قطرہ اور پانی کا ایک بلبلا ہے. موت، ایک سانس چل رہی ہے، سانس اکھڑ جائے گا، انسان کی حیثیت ختم ہو جائے گی. ابھی مفتی صاحب اور مولانا صاحب اور بادشاہ صاحب اور خلیفہ صاحب، وزیر صاحب، مودی صاحب اور یوگی صاحب، یہ سب میت ہو جائیں گے. جی ہاں، سب میت. کیا ہوا؟ جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، استھی اٹھاؤ، ارتھی اٹھاؤ، ختم. چتا کو آگ لگاؤ، ان کو دفناؤ. حشم خدم سب ختم. کہاں گئے؟ کہیں نہیں، چل دیے، وقت آ گیا تھا. موت کا فرشتہ آتا ہے نا، پکڑتا ہے انسان کو. اور جب یہ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں، جب بگڑتا ہے انسان سمجھتا ہے تھوڑا سا مال آنے کے بعد، تھوڑی سی دولت آنے کے بعد رشتہ داروں سے تعلق توڑ دو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان جائیے. جن لوگوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کی بیٹی، میری اور آپ کی ماں، زوج اللہ کے رسول کی زوج محترمہ اور حضور کی پیاری اور لاڈلی بیوی، ہم سب کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابہ جن کی مدد حضرت صدیق اکبر کیا کرتے تھے، جن کے پیسے سے، صدیق اکبر کے پیسے سے جن کا گھر چلتا تھا، جب تہمت لگائی صدیق اکبر کے دل میں آیا کہ اب ان کی امداد بند کر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ نہیں، ان کو تو میں اور دوں گا، اور دوں گا. یہ دنیا کی محبت جس کے دل میں نہیں ہوتی، جو اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے. ہم کسی کے ساتھ احسان کر دیں
تو 200-400 لوگوں کو تو کم سے کم بتاتے ہیں، کم سے کم 200-400 لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، وہ کیا، ایسا کیا، ویسا کیا، اس کے بعد اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ نہ 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 نہ، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ العبد التقی الغنی الخفی، اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے اندر عاجزی ہو، جس کے اندر تواضع ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں بندہ کس کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، رشتہ داروں سے اکڑنے جکڑنے مکڑنے لگتے ہیں، دور کٹو۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں جس کو ہم نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ رشتہ داری کو توڑ رہے ہیں، یہ رشتہ داروں میں آپس میں بات چیت نہیں ہے۔ کیا ہوا تھا؟ میرے چچا نے میرے باپ کو گالی دی تھی، میری خالہ نے میری ماں کو مارا تھا، میرے نانا نے میرے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، تو اپنی آخرت مت بگاڑ۔ صلح کروا سکتا ہے، صلح کر سکتا ہے تو کر لے، ان کے ساتھ اپنے دل میں بغض نہ رکھ۔ حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کہتے ہیں جو اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے روٹھا ہوا ہو، میری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، ایسی مجلس میں اللہ کے فرشتے اور رحمت نہیں نازل ہوتی۔ رشتہ داری توڑ رہے ہیں ہم، آسان بات ہے رشتہ داریوں کو توڑنا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری اللہ کے دربار میں عرض کرتی ہے، اللہ جس نے مجھ کو جوڑا تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جو مجھ کو توڑے تو اس کو توڑ دے۔ الراحمون یرحمہم فی السماء، اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ کہ جو رحم کرتا ہے، یرحمہم من فی السماء ارحموا من فی الارض، اے لوگو زمین والوں پر رحم کرو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی ہے، وہ یہ بیان کی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں میں سے اور تمہاری تکلیف سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تمہارے لیے راتوں کو کڑنے والا ہے، حریص علیکم، تمہارے لیے بہت زیادہ حرص کرنے والا ہے، بڑی دعائیں کرنے والا ہے، بالمؤمنین، اور بہت زیادہ نرم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم اللہ کے رسول کی امتی ہو کر اس کو توڑو، اس کو جوڑو، توڑ جوڑ ہم نے لگا رکھا ہے۔ خالہ کیا نہیں جائیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، مسلمان کیا کہتا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ارے بھائی، جو ہمارے محمد الرسول اللہ کے راستے میں کس نبی کے امتی ہیں، جن لوگوں نے کانٹے بچھائے تھے، حضور نے کہا ان کے اوپر پھول برساؤ، اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ جب فتح مکہ کے موقع پر جنہوں نے اللہ کے رسول کو، خاندان نبوت کو، حضور کے چچا کو جنہوں نے ستایا تھا، حضور نے کہا نہیں نہیں، آج سب کو معاف کیا جائے گا، لا تثریب علیکم اليوم، آج سب کو معاف کرو، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ابو سفیان کو بھی معافی، ہندہ کو بھی معافی، فلاں کو بھی معافی، فلاں کو بھی معافی۔ یہ کیوں؟ یہ کیا بتا رہے ہیں اللہ کے رسول؟ یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو بھائی، تم دنیا میں انسان بنا کر بھیجے گئے ہو، یہ چند دن کی زندگی ہے، یہاں یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ بغض، یہ عناد، یہ آپسی رنجشیں، اس کو ختم کر لو، صلح سپاٹا کر لو۔ ہم نہیں کر رہے۔ میں کیوں بولوں اس سے؟ میں کیوں بولوں؟ میں کیوں جاؤں اس کے پاس؟ وہ کہیں کا کیا توپ ہے کیا؟ میں کسی سے کم ہوں کیا؟ یہ انسان کے جملے ہیں۔ ہمارے بمبئی والوں کے تو ہاں آپ کی صورت کا نہیں پتہ، بمبئی والوں کے تو کیا کہنے۔ ہمارے ایک دوست نے کہتے ہر گھر میں پٹیل لوگ ہیں، آپ کے پٹیل نہیں، بمبئی کا پٹیل، ہر گھر میں ہر آدمی ماشاءاللہ پٹیل ہے، کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی، یہ کہ جو ہم سے توڑے ہم اس سے جوڑیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ آج گھروں میں برکتوں کے لٹنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، گھروں کے اندر رشتہ داریوں میں آپس میں پھٹن ہے،
رشتہ داریوں میں آپس میں پھٹن ہے۔ حضور اپنے صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں، ماں غیر مسلمان ہو یا جو کوئی ہو، رشتہ دار مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، اجی رشتہ دار تو چھوڑیے، اللہ کے رسول کہتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیتیں کی، اتنی نصیحتیں کی کہ حضور مجھے میں اندازہ ہونے لگا کہیں پڑوسی کو میری وراثت کا حقدار نہ ٹھہرا دیں۔ یہ پڑوسی کا حق ہے۔ ہمارا پڑوسی دروازہ بند کر لیتا ہے ہم کو دیکھ کے، ہم پھل لے کر جاتے ہیں گھر میں، چھپا کے لے کر جاتے ہیں پڑوسی نہ دیکھ لے، شوربہ پکاتے ہیں کھڑکی بند کر دیتے ہیں کہیں اس کو خوشبو نہ چلی جائے۔ حضور فرماتے ہیں شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی بڑھا لیا کرو، اس میں تمہارے پڑوسیوں کا بھی حق ہے۔ ایسی سوسائٹی جب بنتی ہے، ایسا معاشرہ جب بنتا ہے تو پھر جا کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مدینے کی سوسائٹی سے میچ ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام، آج مسلمان پوری دنیا میں کیوں پریشان ہیں کہ حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر ہم نہیں چل رہے ہیں۔ یتیم کتنے ہمارے علاقے میں مسلمانوں کو نہیں معلوم، بیوہ عورتیں کتنی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں، غریب گھرانے ایسے کتنے ہیں جہاں کھانے نہیں پکتے، ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں۔ حضور علیہ السلام جب اللہ کے رسول کو نبوت ملی ہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جب آپ نے کہا اے خدیجہ میرے پاس فرشتہ آیا تھا اور اللہ کا پیغام لایا تھا، حضرت خدیجہ نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتحمل الکل وتصل الرحم وتکسب المعدوم۔ اے محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ نبوت تو آپ کو سجتی ہے اور بالکل صحیح جگہ فرشتہ آیا ہے۔ کیوں؟ آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، تنگ دستوں کے اوپر دست شفقت پھیرنے والے، بیواؤں کو ان کا حق دینے والے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے، یہ آپ ہیں۔ یہ سب کر رہے تھے اللہ کے رسول مکۃ المکرمہ میں، اور آپ نے اپنے کیریکٹر کو ایسا بنایا تھا کہ جو لوگ آپ کے جان کے دشمن بن گئے تھے ان کے پاس بھی حضور کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں، وہ حضور کو ایسا سمجھتے تھے۔ یہ حضور کا برتاؤ اور رویہ تھا ان لوگوں کے ساتھ۔ اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ کہ یتیم کون ہے نہیں پتا ہمیں، یتیموں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہمیں نہیں پتا۔ حضور نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا اور کھاتا ہے۔ یتیموں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے اس زمانے میں۔ قیامت کے دن جہاں پر یتیم کھڑے ہوں گے وہیں محمد رسول اللہ بھی کھڑے ہوں گے، اور وہ یتیم نہ تھے بلکہ در یتیم تھے۔ آج یتیموں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرتا ہے، اس کے سر پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، دیکھو میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں، جیسے یہ انگلیاں ہیں نا دونوں، اس طرح ہوں گے۔ آپ نے خطبہ عید میں یتیم کو گلے لگایا، اپنے ساتھ لے کر گئے اور اس کے بعد اپنی گود میں بٹھایا اور کہا کہ یتیم کو ہلکا نہ سمجھو۔ الم یجدک یتیما، قرآن نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے الم یجدک یتیما فآوا، ہم نے جب آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ نہیں دے دیا۔ تو ہم کہاں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ آج پوری کی پوری انڈین سوسائٹی میں جو مائنورٹیز کا کیریکٹر ہونا چاہیے میجورٹی کے ساتھ اور اکثریتی سماج میں رہنے والوں کے ساتھ، وہ ہمارا کیریکٹر نہیں ہے۔ ہم ان کے علاقوں میں نہیں جاتے، ان کے غریبوں کا خیال نہیں کرتے، ان کے مریضوں کا خیال نہیں کرتے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد ماجد کا واقعہ نقل کیا ہے، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہائے کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا درد اور ایسا دل ان مسلمان دنیا کے اندر صرف مسلمانوں کی اور اپنے گولے گنڈے کی فکر کرنے نہیں آیا، اس مسلمان کو دنیا میں اللہ تعالی نے انسانیت کی فکر کرنے کے لیے برپا کیا ہے۔ یہ پوری کی پوری مانوتا، پورا سماج اور پوری سوسائٹی، پوری ہیومینٹی، پوری مینکائنڈ، یہ سب کے سب یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فکر کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ حضرت ہر جمعرات کو پھل لے کر جاتے تھے اور اس کے بعد ان کو پھل دیتے تھے اور ان مسلمانوں سے دعا کے لیے کہتے تھے اور غیر مسلموں سے ان کی مزاج پرسی کرتے تھے۔
ہر جمعرات کو ہم کتنی بار گئے ہاسپٹلوں میں، سڑک پر چلتے ہوئے حضرت کہتے ہیں میں نے والد ماجد کو مستقل دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو گرتے تھے۔ میں نے پوچھا ابا مجھے بتا دیجئے یہ کیا بات ہے، آپ سڑک پہ بازار میں چلتے ہیں، آخر آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں گرتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا اس لیے کوئی نہ جانے کس لیے پریشان ہوگا، کوئی آیا ہوگا اس کے پاس سبزی خریدنے کے پیسے نہیں ہوں گے، کوئی آیا ہوگا سوچ رہا ہوگا کہ میں اپنے بچوں کے لیے دال کا اور چاول کا انتظام کیسے کروں، کوئی آیا ہوگا وہ سوچ رہا ہوگا میری ماں بیمار ہے دوائی کا انتظام کیسے کروں۔ میں کوئی ایمبولنس کو جاتا ہوا دیکھتا ہوں، کہتا ہوں یا اللہ اس کو شفا دے دے، کسی غریب کو مانگتا ہوا دیتا ہوں تو یا اللہ اس کو پیسے دے دے، یا اللہ کسی کو محتاج نہ کر۔ جب انسانیت کا ایسا درد آتا ہے دل کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو نفلیں پڑھنا، بہت زیادہ اذکار کرنا، تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب ہے کہ انسان دل کے اندر انسانیت کا درد پیدا کرے۔ وہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، ہے مخلوق ساری یہ کنبہ خدا کا۔ یہ ساری کی ساری سب ہر کسی سے محبت کرنا ہے، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، یہ ہماری شریعت کا پیغام ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ، ہمارا دل نفرتوں کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ جس دل کو محبتوں کا اور امن کا پیغام دینا تھا، ہم نے انسانیت کے لیے نفرت اپنے دل میں پالی ہے۔ نہ نہ نہ، اللہ کے رسول کی کا ہر امتی اور اللہ کی زمین پر بسنے والا ہر کوئی، اور حضور کا جانوروں کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ حضور نے جانور کو دیکھا، جانور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اس نے شکایت کر دی، حضور میرا مالک مجھ سے بہت زیادہ کام لیتا ہے۔ اس کے مالک کو حضور نے پھٹکار لگائی۔ اور ہم اپنے ماتحتوں سے، اپنے کام کرنے والوں سے، ابھی تو بہت ہو رہا ہے، کام کرنے والا کام کرتا ہے اس کی سیلری روک لی جاتی ہے، کام کرنے والا کام کرتا ہے سیلری روک لی جاتی ہے، مدرسے کا محتمم بھی روکتا ہے کام، اور کمپنی کے مالک بھی روکتے ہیں، مسجد کے نالائق بدتمیز جاہل ٹرسٹی بھی روکتے ہیں، جن کو پیشاب کرنا نہیں آتا، پاخانہ کرنا نہیں آتا۔ ایسے لوگ ہندوستان میں بر صغیر میں مسجدوں کے ٹرسٹی بن گئے ہیں، وہ اماموں کا انٹرویو لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، حضور نے فرمایا کہ جب معاملات کو جاہلوں کے، نااہلوں کے، نکموں کے، بدمعاشوں کے، بدتمیزوں کے اور گمراہوں کے اور داڑھی کاٹنے والوں کے اور ایسے کمینوں کے سپرد کر دیا جائے الی غیر، جو اس کا اہل نہیں ہے، تو فرمایا قیامت کا انتظار کرو۔ امام کی غلطیاں جاہل نکال رہا ہے۔ میں ایک جگہ بیان کرنے گیا، مجھ سے وہاں کے ایک مقتدی نے کہا کہ یہ امام صاحب سلام کیوں نہیں کرتے خطبہ دینے سے پہلے؟ میں نے کہا کیا خطبہ دینے سے پہلے سلام کرنا فرض ہے؟ اس نے کہیں سن لیا ہوگا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ امام صاحب کے پیر برابر نہیں ہوتے نماز میں نے کہا تو ٹھیک ہے، دوسرے نقلی پیر لگوا دو، پھر صحیح ہونے لگیں گے وہ۔ تو یہ مسجدوں کا حال ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت جانتے ہو کب آئے گی؟ ضیعت الامانہ، جب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا، اور امانتوں کو ضیاع یہ ہے، ان کی بربادی ہے کہ غلط ہاتھوں میں چلی جائے۔ ضیعت الامانہ نااہلوں کو دی جا رہی ہے۔ اچھا جی، کمپنی میں کام کرنے والا رشتہ دار ہے تو اس کا پروموشن کیا جائے گا، اور دور کا بندہ ہے تو اس کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ مدرسے میں پڑھانے والا کوئی عالم اور کوئی حافظ باصلاحیت ہے، کوئی نکما بھوندو، نکما نکھٹو وہ محتمم کا رشتہ دار ہے، اس کو مسند درس بخاری پہ بٹھایا جائے گا۔ یہ ہر جگہ کا حال ہے، وراثت چل رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا کے اندر یہ قیامت کی علامات ہیں، یہ قیامت کی علامات ہیں بھائی، یہ قیامت کی علامات ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک مسجد میں امام صاحب کو طے کرنا تھا۔ ہمارے ایک دوست بڑی کڑوی باتیں کرتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا امام صاحب آنے والے ہیں، ہم ان کا انٹرویو لینے والے ہیں۔ خدا کی قسم ان میں جتنے لوگ ہیں ایک کا بھی قرآن صحیح نہیں ہے، وہ امام کا انٹرویو لیں گے۔ اب کوئی ڈاکٹر یہ کہے، کوئی مریض یہ کہے کہ میں جا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کی دوا دیکھنے کے لیے کہ کتنے مریضوں کو ان کی دوا سے فائدہ ہوتا ہے اور کون کون سا فارمولا وہ دیتے ہیں، یہ کون سے معاملات ہیں؟ یہ کیسا زمانہ آ گیا؟ یہ علماء، یہ انبیاء کے وارث ہیں،
یہ علماء، یہ انبیاء کے وارث ہیں. یہ معاشرے کی بہت بڑی کمی ہے کہ اپنے علماء کے ساتھ، اپنے انبیاء کے ساتھ، اپنے انبیاء کے وارثین کے ساتھ ایسے معاملات کیے جائیں. قیامت آئے گی، پھر جلدی آئے گی. میں آپ سے یہ صاف عرض کرتا ہوں، مؤذن کو حقیر سمجھتے ہیں. او مؤذن صاحب ذرا جھاڑو لگا دینا، بیت الخلا صاف ہوا یا نہیں ہوا؟ تمہارے باپ کا غلام ہے، تمہارے باپ کی وراثت میں ملا تھا یہ مؤذن. یہ سنت بلالی کو ادا کر رہا ہے. امام صاحب ٹائم پہ کیوں نہیں آ رہے آپ؟ اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ المؤذنون یوم القیامت اطول اعناقا، او کما قال، حضور نے فرمایا قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے زیادہ لمبی ہوں گی اور وہ سب سے زیادہ دور سے پہچان لیے جائیں گے. ان کا مقام نہیں ہے کوئی. ہزاروں لوگوں کو مسجد میں بلانے والا، اس کی آواز پر سینکڑوں لوگ سجدے کے لیے آنے والے، اللہ سے جڑنے والے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے. ہم میں اور غیروں میں یہی فرق ہے، وہ اپنے مذہب کے علماء اور پیشواؤں اور مقتداؤں اور پادریوں اور پوپس کی قدر کرتے ہیں اور ہم ناقدری کرتے ہیں. ہم ناقدری کرتے ہیں. ایک بڑے عالم دین نے لکھا ہے، پرانے عالم دین نے، کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے ساتھ قبر میں انتہائی سنگین معاملہ ہوا. جب معلوم ہوا کہ بات کیا تھی، اس کا کام صرف اتنا تھا کہ علماء پر نکتہ چینی اور تنقید کیا کرتا تھا، بس. اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ٹوٹی پھوٹی بے ربط سی، اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین. اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہمیں بخش دیجئے. اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہماری مغفرت ہے. اللہ ہماری معافی ہے. اللہ آپ ہم کو معاف کر دیجئے. اے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان بولنے کے قابل نہیں. یا اللہ 1.25 گھنٹے سے بولتے بولتے آپ کا یہ عاجز اور فقیر بندہ تھک گیا، بیٹھے بیٹھے یہ لوگ تھک گئے. اے اللہ ہم تھک ہار کر اب تیرے ہی دربار پہ آئے ہیں، یہ کہنے کے لیے کہ اللہ دنیا میں تیرے علاوہ ہمارا کوئی ہے بھی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں جس سے مانگنے جائیں، جس کو پکارنے جائیں. اے مالک الملک، تو ہی ہے جو ہم بندوں کا ایک لوتا اللہ ہے. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ ہمیں بخش دیجئے. اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. ہماری نسلوں کی مغفرت فرما دیجئے. اے رب کریم ہمارے والدین کی، اسلاف کی مغفرت فرما دیجئے. آنے والوں کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ اس مجمع کو قبول فرما دیجئے. اس مسجد کو آباد فرما دیجئے. یا اللہ اس عاجز نے ان سے کچھ کڑوی باتیں کی ہیں، اللہ اس کو پازیٹیو انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے رب کریم امانتوں کو ضائع کرنے سے بچا دیجئے. اللہ دنیا کی حقیقت کو ہم پر کھول دیجئے. اللہ دنیا سے ہمارا دل نہ لگنے دیجئے. اللہ اپنے ساتھ ہمارا دل لگا دیجئے. اے رب کریم، اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہم میں نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے اور دکھیارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، آپ کے علاوہ کسی سے بتا بھی نہیں سکتے. دنیا والوں سے کہنے جائیں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے. اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے. اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے. اے رب کریم ہمیں اتنا دیجئے، اتنا دیجئے کہ ہم اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. اللہ جب کسی مخلوق کی آواز ہمارے کانوں میں آئے، اللہ ہم اس کو واپس نہ لوٹائیں. اللہ ہم اس کو واپس نہ لوٹائیں. اللہ یتیموں کی کفالت کرنے کی توفیق دیجئے. غریبوں کا درد دے دیجئے. انسانیت کا درد دے دیجئے.
اے رب کریم ہمیں رشتہ داریوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، نبی علیہ السلام کی سنت و سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے رب کریم ہماری جوانی کو پاکیزہ بنا دیجئے، اللہ ہمارے بڑھاپے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجئے، اللہ جو مقروض ہیں ہم میں سے اللہ ہم سب کو قرضوں کی ادائیگی کے سبیل کے لیے غیبی انتظام پیدا فرما دیجئے، غیبی نصرتیں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے آئے ہیں، اللہ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اے اللہ اب تو تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے آئے ہیں، اللہ ہمارا کوئی ہے بھی نہیں، اللہ ہم کس سے کہنے جائیں؟ اے اللہ آپ کے اربوں بندے ہیں لیکن ہم آپ ہمارے ایک لوتے اللہ ہیں، اے اللہ مان جائیے نا، اللہ دنیا بھی اچھی کر دیجئے، آخرت بھی اچھی کر دیجئے، اے اللہ عالم اسلام کے حالات کو بہتر بنا دیجئے، مدینہ المنورہ کو ظالموں کے ہاتھ سے پاک کر دیجئے، اے اللہ جزیرۃ العرب سے یہودیت و نصرانیت اور ان کے کلچر کا خاتمہ فرما دیجئے، اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ سلاطین اسلام جو مسلمانوں کے لیے درد رکھتے ہیں کڑتے ہیں ان کی مدد فرمائیے، اور اللہ جو آستین کے سانپ بنے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو یا تو ہدایت دیجئے یا ان کو نشان عبرت بنا دیجئے، اللہ ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، تمام داخلی خارجی قوتوں کو پاش کر دے، اللہ امریکہ کو ہدایت دے دے، یورپ کو ہدایت دے دے، اٹلی کو ہدایت دے دے، تمام اقوام مغرب کو ہدایت دے دے، اے اللہ ہمارے جوانوں کو ٹھیک کر دے، اللہ ہماری عورتوں کو باپردہ بنا دے، اے رب کریم ہم کیا مانگیں؟ سوالات کی دعاؤں کی ایک لمبی فہرست ہے، ہمیں اپنی اوقات دیکھ کر چپ رہنے کا خیال آتا ہے لیکن اللہ تیری شان بادشاہی کو دیکھ کر بار بار سوال کا خیال آتا ہے، اے اللہ دنیا میں تیرے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اے اللہ تو ہی توفیق دیتا ہے تو زبان چلتی ہے، اللہ ہماری زبان کو ہدایت کی تاثیر کے لیے قبول فرما لیجئے، ہماری زبان کو ہدایت کے بول بلوائیے، اللہ ایسی تمام باتوں سے بچا دیجئے جن سے اے مالک الملک تو ناراض ہوتا ہے، اللہ وہ کام کروائیے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں گناہوں کا خیال ہمارے دل سے نکال دیجئے، اللہ ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے، کیا کریں؟ نفس و شیطان کے غلام بن کر، نفس و شیطان کی غلامی میں آ کر نفس موٹا ہو چکا ہے، اللہ ہم ایک قدم تیری طرف بڑھاتے ہیں نفس 2 قدم پیچھے کھینچ لیتا ہے، اللہ ہم تھک چکے ہیں، اللہ اب تیری غلامی میں آنا چاہتے ہیں، اللہ ایک بار ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیجئے، دوبارہ کبھی نالائقوں میں نہ ڈالیے گا، ہدایت کے بعد گمراہ مت کریے گا، اے اللہ ہم کیا کریں؟ شیطان ورغلاتا ہے، تنہائی میں جانے کے بعد گناہوں پر کنٹرول نہیں رہتا، اے مالک الملک اے اللہ تو دیکھتا ہے، اے اللہ اے زمین اور آسمان کے بادشاہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ ذکر کا سرور دے دیجئے، تلاوت کا نور دے دیجئے، اے اللہ اپنی یاد کی کیفیت دے دیجئے، اللہ ہمارے بدن کے روئیں کو ذاکر بنا دیجئے، اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دیجئے، اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دیجئے، اللہ ہماری زبان کو میٹھا بنا دیجئے، اللہ اس دل کو کینے بغض اور عناد سے پاک کر دیجئے، اللہ ہمارے دل کو لوگوں کی محبت کا گہوارہ بنا دیجئے، اللہ اس دل کو اپنی یاد کا گہوارہ بنا دیجئے، اے رب کریم ایک دن مرنا ہے، ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا، ہماری بھی قبر کھودی جائے گی، اللہ ہمیں بھی نہلایا جائے گا، اے اللہ ہم بھی محتاج ہوئے پڑے ہوں گے، اس دن کے آنے سے پہلے تو راضی ہو جانا، اے اللہ تو راضی ہو جانا، اے اللہ جب ہمیں لوگ اٹھا کر لے کر جا رہے ہوں گے، اللہ کفن پہنانے سے پہلے لباس تقوی پہنا دیجئے، اے اللہ اپنی محبت اور یاد کی خوشبو لگا دیجئے، غسل توبہ کرا دیجئے، اس روح کو پاک کر دیجئے، اللہ اپنی سچی معرفت دے دیجئے، اللہ اے اللہ اپنا خیال اور یاد دے دیجئے، اللہ ہم گناہ کے تصور سے بھی کانپ اٹھیں، اللہ ہماری جوانیوں کو بے داغ بنائے رکھیے، اللہ ہماری جوانیوں کو بے داغ بنائے رکھیے، اے اللہ اپنے حضور کا پڑوس اور قرب نصیب فرمائیے، اے اللہ آنے والے حالات کو پچھلے حالات سے بہتر بنا دیجئے، اللہ کیا مانگیں اور کیا نہ مانگیں، ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم بہت گندے ہیں، تو حاجتوں کو جانتا ہے، دل کی تمام جائز مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے لطف خاص سے پورا فرما دیجئے،
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ